الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا پہلے ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت عوف بن حارث بن رفاع انصاری. روایات میں آپ کا نام عوف بن افرا، عوف بن حارث اور اوس بن افرا بیان ہوا ہے. افرا آپ کی والدہ کا نام تھا. آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا. حضرت معاذ اور حضرت معوذ حضرت عوف کے بھائی تھے. حضرت عوف انصار کے ان 6 افراد میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے مکہ آ کر بیعت کی. اب بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت عمارہ بن حزم کے ساتھ مل کر بنو مالک بن نجار کے بت توڑے. غزوہ بدر کے دن جب جنگ جاری تھی تو حضرت عوف بن افرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے کہ اس کا ہاتھ جنگ میں مصروف ہو اور زرہ کے بغیر بے خوف لڑ رہا ہو. یعنی جنگ کے اگر میدان میں ہے تو بے خوف ہونا چاہیے. پھر اس پر حضرت عوف بن افرا نے اپنی زرہ اتار دی اور آگے بڑھ کر لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. غزوہ بدر میں ابو جہل نے عوف بن حارث اور آپ کے بھائی حضرت معوذ کو شہید کیا تھا. حدیث اور سیرت کی کتب میں غزوہ بدر میں ابو جہل پر حملہ کرنے والے صحابہ کے متعلق نام ملتے ہیں. ان میں حضرت عوف بن افرا کا نام بھی آتا ہے. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں. سنن ابی داؤد میں ہے کہ ان کا نام عوف بن حارث تھا. یہ دونوں نام ان کے ہیں، بولے جاتے ہیں عام طور پہ. بہرحال ان کی شہادت ابو جہل کے قتل میں شریک تھے اور ان کی شہادت بدر میں ہوئی. اگلے صحابی جن کا ذکر ہے وہ ہیں حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری کا نام حضرت خالد اور ان کے والد کا نام زید بن کلیب تھا. آپ اپنے نام اور کنیت دونوں سے مشہور ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کو عقبہ ثانیہ کے موقع پر 70 انصار کے ہمراہ بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. حضرت ابو ایوب انصاری کی والدہ کا نام ہند بنت سعید تھا، جبکہ ایک قول کے مطابق ان کا نام زہرا بنت سعد تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی کا نام حضرت ام حسن بنت زید تھا. ان کے بطن سے ایک لڑکا عبد الرحمن پیدا ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت مصعب بن عمیر کے درمیان مواخات قائم فرمائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ مسجد نبوی اور اپنے گھروں کی تعمیر تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرما رہے. سید خاتم النبیین میں مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کو یوں بیان کیا ہے وسلم کے قیام کے واقعے کو کہ بنو نجار میں پہنچ کر پھر یہ سوال درپیش تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کے پاس مہمان ٹھہریں. قبیلے کا ہر شخص خواہشمند تھا کہ اسی کو یہ فخر حاصل ہو، بلکہ بعض لوگ تو جوش محبت میں آپ کی اونٹنی کی باغوں پر ہاتھ ڈال دیتے تھے. اس حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا وہاں یہ خود بیٹھ جائے گی. اور یہ کہتے ہوئے آپ نے بھی اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دیں
اونٹنی آگے بڑھی اور تھوڑی دور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی جب اس جگہ پہنچی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تعمیر ہوئے اور جو اس وقت مدینے کے 2 بچوں کی افتادہ زمین تھی تو بیٹھ گئی، لیکن پھر فوراً ہی اٹھی اور آگے کی طرف چلنے لگی، مگر چند قدم چل کر پھر لوٹ آئی اور اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا انشاء اللہ المنزل، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی منشا میں یہی ہماری مقام گاہ ہے۔ اور پھر خدا سے دعا مانگتے ہوئے اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے آدمیوں میں سے یہاں سے قریب ترین کس کا گھر ہے؟ ابو یعنی مسلمانوں میں سے ابو ایوب انصاری فوراً ڈب کر آگے آئے اور کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اور ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ تیار کرو۔ ابو انصاری فوراً اپنے مکان کو ٹھیک ٹھاک کر کے آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ ابو ایوب چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں قیام فرمائیں، لیکن آپ نے اس خیال سے کہ ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کو آسانی رہے نچلی منزل کو پسند فرمایا اور وہاں فروکش ہوئے۔ رات ہو گئی تو ابو ایوب اور ان کی بیوی کو ساری رات اس خیال سے نیند نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم آپ کے اوپر ہیں، اور مزید اتفاق یہ ہو گیا کہ رات کو چھت پر ایک پانی کا برتن ٹوٹ گیا اور ابو ایوب نے اسے اس ڈر سے کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہ ٹپک جائے جلدی سے اپنا لحاف پانی پر گرا کر اسے خشک کر دیا۔ صبح ہوئی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بکمال اصرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوپر کی منزل میں تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے پہلے تو تأمل کیا، لیکن بالآخر ابو ایوب کے اس اصرار کو دیکھ کر رضامند ہو گئے۔ اس مکان میں آپ نے 7 ماہ تک، یا ابن اسحاق کی روایت کی روح سے ماہ صفر 2 ہجری تک قیام فرمایا۔ گویا جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ والے حجرے تیار نہیں ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ یعنی حضرت ایوب انصاری کے مکان میں ہی مقیم رہے۔ ابو ایوب آپ کی خدمت میں کھانا بھجواتے تھے اور پھر جو کھانا بچ کر آتا تھا وہ خود کھاتے تھے اور محبت و اخلاص کی وجہ سے اسی جگہ کی انگلیاں ڈالتے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا تھا۔ دوسرے اصحاب بھی عموماً آپ کی خدمت میں کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اس واقعے کو مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ بعض بعض باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میں یہ بھی سارا پڑھ دیتا ہوں۔ عموماً تو وہی واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن ان کا اپنا ایک انداز ہے حضرت مسلم موعود کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے، ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کے گھر میں ٹھہریں۔ جس گلی میں سے آپ کی اونٹنی گزرتی تھی، اس گلی کے خاندان اپنے گھروں کے آگے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارا مال ہے اور یہ ہماری جانیں ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، یا رسول اللہ، اور ہم آپ کی حفاظت کرنے کے قابل ہیں، آپ ہمارے ہی پاس ٹھہریں۔ بعض لوگ جوش میں آگے بڑھتے اور آپ کی اونٹنی کی باگ پکڑ لیتے تاکہ آپ کو اپنے گھر میں اتروا لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص کو یہی جواب دیتے کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ آج خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، یہ وہیں کھڑی ہوگی جہاں خدا تعالیٰ کا منشا ہوگا۔ آخر مدینے کے ایک سرے پر بنو نجار کے یتیموں کی ایک زمین کے پاس جا کر اونٹنی ٹھہر گئی۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کا یہی منشا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں ٹھہریں۔ پھر فرمایا یہ زمین کس کی ہے؟ زمین کچھ یتیموں کی تھی۔ ان کا ولی آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں فلاں یتیم کی زمین ہے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی کا مال مفت نہیں لے سکتے۔ آخر اس کی قیمت مقرر کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر
مسجد اور اپنے مکانات بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قریب گھر کس کا ہے؟ ابو ایوب انصاری آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ میرا گھر سب سے قریب ہے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ اور ہمارے لیے کوئی کمرہ تیار کرو۔ ابو ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل تجویز کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ملنے والوں کو تکلیف ہوگی نچلی منزل پسند فرمائی۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو شدید محبت پیدا ہو گئی تھی، مسلم موت لکھتے ہیں کہ جو شدید محبت پیدا ہو گئی تھی اس کا مظاہرہ اس موقع پر بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو ایوب مان تو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں ٹھہریں، لیکن ساری رات میاں بیوی اس خیال سے جاگتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نیچے سو رہے ہیں، پھر وہ کس طرح اس بے ادبی کے مرتکب ہو سکتے ہیں کہ وہ چھت کے اوپر سوئے۔ یہ محبت کا ایک اظہار تھا۔ رات کو ایک برتن پانی کا گر گیا تو اس خیال سے کہ چھت کے نیچے پانی نہ ٹپک پڑے، حضرت ابو ایوب نے دوڑ کر اپنا لحاف اس پانی پر ڈال کر پانی کی رطوبت کو خشک کیا۔ صبح کے وقت پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے حالات عرض کیے، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جانا منظور فرما لیا۔ حضرت ابو ایوب روزانہ کھانا تیار کرتے اور آپ کے پاس بھجواتے، پھر جو آپ کو بچا ہوا کھانا آتا وہ سارا گھر کھاتا۔ کچھ دنوں کے بعد اصرار کے ساتھ باقی انصار نے بھی مہمان نوازی میں اپنا حصہ طلب کیا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا انتظام نہ ہو گیا باری باری مدینے کے مسلمان آپ کے گھر میں کھانا پہنچاتے رہے۔ حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں، یہ حدیث کی روایت آ گئی ہے، پہلا مسلم موت کا جو عہدے بادشاہ سے بیان تھا وہ ختم ہوا۔ بہرحال تو وہ یوں روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں اور حضرت ابو ایوب اوپر والی منزل میں تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت ابو ایوب بیدار ہوئے اور کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلتے ہیں۔ پس وہ ایک طرف ہٹ گئے اور ایک کونے میں رات گزاری۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نچلے حصے میں زیادہ سہولت ہے۔ انہوں نے کہا میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر منتقل ہو گئے اور حضرت ابو ایوب نیچے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتے تھے، اور جب وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس واپس لایا جاتا تو پوچھتے کہ کس جگہ آپ کی انگلیاں لگی تھیں، لانے والے سے پوچھتے۔ پھر وہ آپ کی انگلیوں کی جگہ کا تتبع کرتے، یعنی وہیں سے کھاتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ آپ کے لیے کھانا تیار کیا جس میں لہسن تھا۔ جب وہ ان کی طرف واپس لایا گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی جگہ کے متعلق پوچھا اور ان سے کہا کہ آپ نے انہیں کھایا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کھانا نہیں کھایا تو گھبرا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اوپر گئے اور پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے لہسن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اس پر ابو ایوب انصاری نے کہا جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ جس کو آپ نے ناپسند کیا میں نے بھی ناپسند کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اس طرح لکھی ہے، یعنی وہی ہوتی تھی اور فرشتے آتے تھے، اور اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بو والی چیز پسند نہیں کرتے تھے، لیکن حرام نہیں ہے۔ یہ مسلم میں یہ روایت یوں بھی درج ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پیش کیا جاتا آپ اس میں سے تناول فرماتے اور اپنا بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے۔ ایک دن آپ نے بچا ہوا کھانا بھیجا جس میں سے آپ نے نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا ابو ایوب نے کہ میں بھی ناپسند کرتا ہوں جو آپ ناپسند فرماتے ہیں۔
ایک دوسری روایت میں جو مسند احمد بن حنبل کی ہے، یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے، ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی نچلی منزل میں فروکش ہوئے اور میں بالا خانے میں تھا۔ ایک مرتبہ بالا خانے میں پانی گر گیا تو میں اور ام ایوب ایک چادر لے کر پانی خشک کرنے لگے، اس ڈر سے کہ وہ پانی ٹپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گرنے لگے۔ پھر میں ڈرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے مناسب نہیں ہم آپ کے اوپر رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں منتقل ہو جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر آپ کا سامان بالا خانے میں منتقل کر دیا گیا اور آپ کا سامان بہت سی مختصر تھا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مجھے کھانا بھیجتے تو میں جائزہ لیتا اور جہاں آپ کی انگلیوں کے نشان دیکھتا میں اپنا ہاتھ وہیں رکھتا، لیکن آج جو کھانا آپ نے مجھے بھیجا ہے اسے جب میں نے دیکھا تو مجھے آپ کی انگلیوں کے نشان اس میں نظر نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات صحیح ہے، دراصل اس میں پیاز تھا۔ یہاں پیاز کا بیان ہوا لہسن کے بجائے۔ میں نے ناپسند کیا کہ اسے کھاؤں اس فرشتے کی وجہ سے جو میرے پاس آتا ہے، البتہ تم لوگ اسے کھاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق سمیت تمام غزوات میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے روز صفیں بنائیں تو ہم میں سے بعض لوگ صف سے آگے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرے ساتھ یعنی میرے پیچھے رہو، میرے سے آگے نہ نکلو۔ حضرت صفیہ کے رخسانہ کی رات کا ذکر ہے، وہ یہ پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک ذکر میں مختصر جو ان کا بیان کیا تھا میں نے، لیکن دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو جب حضرت صفیہ کے رخسانہ ہوا تو اس رات حضرت ابو انصاری حضرت کے خیمہ کے باہر ننگی تلوار لیے تمام رات پہرا دیتے رہے اور خیمے کے چاروں طرف گھومتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب کو خیمہ کے باہر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے ابو ایوب، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس عورت سے آپ کے متعلق خوفزدہ ہوا کیونکہ اس کا باپ اور اس کا شوہر اور اس کی قوم کے لوگ قتل ہوئے ہیں اور یہ کفر سے نئی نکلی ہے، اس لیے میں رات بھر آپ کی حفاظت کا خیال سے پہرا دیتا رہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے حق میں دعا کی فرمائی کہ اللہم احفظ ابا ایوبا کما بات یحفظنی، کہ اے اللہ ابو ایوب کی حفاظت فرما جس طرح اس نے پوری رات میری حفاظت کرتے ہوئے گزاری۔ امام سہیلی کہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مطابق حضرت ابو ایوب کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ رومی آپ کی قبر کی حفاظت کرتے اور وہ آپ کے وسیلے سے پانی مانگتے تو ان پر بارش ہوتی۔ حضرت محمود کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اطبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں موجود تھے، کہتے تھے کہ میں اپنی قوم بنو سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا اور میرے اور ان کے درمیان نالا تھا، جب بارشیں ہوتیں تو ان کی مسجد کی طرف عبور کر کے جانا میرے لیے مشکل ہوتا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں اپنی بینائی کمزور پاتا ہوں اور وہ نالا جو میرے اور میری قوم کے درمیان ہے جب بارشیں آتی ہیں بہنے لگتا ہے اور میرے لیے وہ عبور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور میرے گھر میں ایسی جگہ نماز پڑھیں جسے میں نماز کی جگہ بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دن چڑھے میرے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اجازت دی، آپ بیٹھے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ کون سی اپنے گھر میں سے کون سی جگہ پسند کرتے ہیں آپ کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تم نماز پڑھنے کے لیے بلایا تھا تو کون سی جگہ ہے جہاں تم چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں چاہتا تھا کہ آپ نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہا، اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، اور جس وقت آپ نے سلام پھیرا ہم نے بھی سلام پھیرا، اور میں نے آپ کو خزیرہ یعنی گوشت اور آٹے کا ایک کھانا ہے وہ کھانے کے لیے روک لیا جو آپ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ محلے والوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ بھاگے آئے، یہاں تک کہ گھر میں بہت سے آدمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، مالک کہاں ہے؟ میں اسے نہیں دیکھتا۔ تو کسی نے کہا وہ منافق ہے۔ پوچھا ایک اور صحابی کے بارے میں، کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں آیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تمہیں علم نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے؟ وہ اس اقرار سے اللہ کی تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے۔ اس نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو بخدا اس کی دوستی اور اس کی باتیں منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آگ اس شخص پر حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہو۔ حضرت محمود بن ربیع کہتے تھے کہ میں نے یہ بات کچھ اور لوگوں سے بیان کی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، جو اس جنگ میں تھے جس میں وہ ملک روم میں فوت ہوئے، اور یزید بن معاویہ ان کے سردار تھے۔ تو حضرت ابو ایوب نے میری بات کا انکار کیا اور کہا کہ بخدا میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کہا ہو جو تم نے بیان کیا ہے کہ یعنی آگ اس پہ حرام ہوئی جو صرف لا الہ الا اللہ کے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ پر بہت گراں گزری، میں بڑا پریشان تھا اس بات سے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر ایک منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا اور اس جنگ سے واپس لوٹا تو یہ بات میں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھوں گا، بشرطے کہ میں نے ان کی قوم کی مسجد میں ان کو زندہ پایا۔ چنانچہ میں لوٹا اور حج یا عمرہ کا احرام باندھا، پھر میں چل پڑا یہاں تک کہ مدینہ آیا اور بنو سالم کے محلے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عتبان بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کی بینائی جاتی رہی ہے۔ آپ اپنی قوم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ پھر میں نے ان سے وہ بات پوچھی تو انہوں نے اس کو اسی طرح بیان کیا جس طرح کہ پہلی دفعہ مجھ سے بیان کیا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس پہ آگ حرام ہو گئی۔ لیکن حضرت ابو ایوب اس کو نہیں مانتے تھے۔ اس پر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اپنا رائے لکھی ہے کہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ اس پہ مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں آگے، اس کی ترجمہ پورے حدیث کا پڑھ دیتا ہوں، اس میں یہ بھی وضاحت آ جائے گی۔ یعنی محمود بن ربیع روایت کرتے ہیں کہ میں نے عتبان بن مالک سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہوئی ہے جو سچی نیت سے خدا کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے یہ روایت ایک ایسی مجلس میں بیان کی جس میں ابو ایوب انصاری صحابی بھی موجود تھے تو ابو ایوب نے اس روایت سے انکار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم میں ہرگز نہیں خیال کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک ایسی حدیث کو جو اصول روایت کے لحاظ سے صحیح تھی
جو روایت کے اصول ہیں حدیث بیان کرنے کے اس لحاظ سے صحیح تھی. اپنی درایت حضرت ابو ایوب انصاری نے کی بنیاد رکھی، یعنی اپنی سمجھ اور جو وہ سمجھتے تھے جس چیز کو صحیح اپنے لحاظ سے اس کو بنیاد رکھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور گویا یہ پھر فرماتے ہیں میاں بشیر احمد صاحب کہ گو یہ ممکن ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا استدلال درست نہ ہو، مگر بہرحال یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے. اب یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت بشیر احمد صاحب کہ صحابہ یوں ہی نہیں ہر حدیث کو بات کو مان لیا کرتے تھے، بلکہ ان کو بھی غور کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے. تو بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ صحابہ یوں ہی قرآنہ طور پر ہر روایت کو قبول نہیں کر لیتے تھے، بلکہ درایت اور روایت ہر دو کے اصول کے ماتحت پوری تحقیق کر لینے کے بعد قبول کرتے تھے. اس بخاری کی اس حدیث کی شرح میں حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت محمود بن ربیع سے جب انہوں نے یعنی ابو ایوب انصاری نے یہ روایت سنی تو انہوں نے انکار کیا. بعض کا خیال ہے کہ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ خالی لا الہ الا اللہ کا اقرار آنکھ سے محفوظ نہیں رکھ سکتا جب تک اعمال صالحہ اس کے ساتھ نہ ہوں. یہ ثابت شدہ اسلامی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے. مگر راغب شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مگر یبتغی بذالک وجہ اللہ کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ اقرار توحید کس قسم کا ہے، یعنی جو دل سے چاہتے ہوئے خدا کی رضا کی خاطر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے لیے آگ حرام ہے. تو پھر لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ حضرت محمود نے دوبارہ تحقیق اس خیال سے کی کہ شاید وہ بعض الفاظ ضبط نہ کر سکے ہوں، اور پھر جو دوبارہ تحقیق کی تو دوبارہ یہی ثابت ہوا کہ وہ الفاظ درست تھے جو روایت تھی. پھر لکھتے ہیں آگے کہ کسی کے ایمان یا نفاق سے متعلق لوگوں کے سامنے اظہار رائے نامناسب ہے. کسی کے ایمان یا نفاق سے متعلق لوگوں کے سامنے اظہار رائے نامناسب ہے. یوں ہی کہہ دینا کسی کو منافق ہے یا اس کا ایمان کمزور ہے، یہ غلط چیز ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابن دخشن کی نسبت نکتہ چینی ناپسند فرمائی تھی. آپ نے ناپسند فرمایا کہ اس طرح پبلک میں کہا جائے. اس قسم کی نکتہ چینی بجائے اصلاح کے فتنہ و فساد کا موجب ہو جاتی ہے. ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مسور بن مخرمہ نے ابوا مقام پر مسئلہ غسل میں اختلاف کیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا محرم اپنا سر دھو سکتا ہے، اور حضرت مسور نے کہا کہ محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا. میں نے انہیں 2 لکڑیوں کے درمیان نہاتے ہوئے پایا. ان پر کپڑے سے پردہ کیا گیا تھا. میں نے ان کو السلام علیکم کہا تو انہوں نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن حنین. حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کس طرح دھوتے تھے جب کہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے تھے. کیوں کہتے ہیں احرام باندھا ہو تو سر نہیں دھونا چاہیے. تو حضرت ابو ایوب نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا، اسے نیچے جھکایا یہاں تک کہ ان کا سر مجھے نظر آیا، یعنی جہاں پیچھے تھے وہ اسکرین جو بنائی تھی اس کو نیچے کر کے آپ نے اپنا سر دکھایا مجھے. پھر انہوں نے ایک آدمی سے کہا جو ان پر پانی ڈال رہا تھا کہ پانی ڈالو، تو اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا. پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو ملایا، ہاتھوں کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے اور کہا کہ اس طرح میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے. ایک دفعہ آگے پھر پیچھے لے گئے سر دھوتے ہوئے. حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کوئی چیز تنکا وغیرہ دیکھا تو انہوں اسے الگ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب سے اللہ وہ چیز دور کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو ایوب تمہیں تکلیف نہ پہنچے. حضرت ابو ایوب انصاری جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان
میں حضرت علی کے لشکر کے آگے والے حصے میں شامل تھے۔ حضرت علی کو حضرت ابو ایوب انصاری کی ذات پر جو اعتماد تھا وہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا اور وہاں منتقل ہو گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کو مدینہ کا گورنر بنا دیا اور وہ 40 ہجری تک مدینہ کے گورنر رہے، یہاں تک کہ یسر بن ابو ارطا کی قیادت میں امیر معاویہ کی شامی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ چھوڑ کر حضرت علی کے پاس کوفہ چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کو دربار خلافت سے ماہانہ وظائف ملتے تھے۔ حضرت ابو ایوب کا وظیفہ پہلے 4000 تھا، حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں 20,000 کر دیا۔ پہلے 8 غلام ان کی زمین کی کاشت کے لیے مقرر تھے، حضرت علی نے 40 غلام کر دیے۔ حضرت حبیب بن ابو ثابت سے روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب امیر معاویہ کے پاس آئے اور ان سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو انہوں نے وہ نہ دیکھا جو وہ پسند کرتے تھے اور انہوں نے وہ دیکھا جسے وہ ناپسند کرتے تھے۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا یعنی جو حضرت ابو ایوب کی بات کو نہیں دیکھا بلکہ ان کی ناپسندگی والی بات کو دیکھا، پسند والی بات کو نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم بعد میں ضرور ترجیح دیکھو گے، یعنی ترجیحات تمہاری بدل جائیں گی۔ امیر معاویہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو کس چیز کا ارشاد فرمایا تھا؟ جب یہ کہا رسول پاک نے تو پھر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو ایوب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ صبر کرنا، جب ایسی ترجیحات بدل جائیں جہاں تم لوگوں کے بات نہ مانی جائے، جو پسندیدہ بات نہ سنی جائے تو پھر صبر کرنا۔ اس پر امیر معاویہ نے کہا پھر تم لوگ صبر کرو، جب وہاں سے نے فرمایا صبر کرنا تو صبر کرو۔ حضرت ابو ایوب نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابو ایوب بصرہ چلے گئے اور حضرت ابن عباس کے ہاں قیام کیا۔ حضرت ابن عباس نے ان کے لیے اپنا گھر خالی کیا اور کہا میں آپ کے ساتھ ضرور ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، یا مہمان نوازی آپ نے رسول اللہ کی تھی ویسی مہمان نوازی میں آپ کی کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے اپنے اہل خانہ کو حکم دیا تو وہ باہر چلے گئے اور حضرت ابن عباس نے کہا گھر میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، اور انہوں نے حضرت ابو ایوب کو 40,000 درہم اور 20 غلام دیے۔ اپنا انہوں نے اور انتظام کر لیا اور ان کو نہ صرف گھر دیا بلکہ 40,000 درہم بھی دیے اور 20 غلام بھی دیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ وآسنوا ان اللہ یحب المحسنین کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ وآسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاں کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہم اس میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں؟ حالانکہ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ جہاں موت کا ڈر ہو وہاں سے مسلمان کو بھاگ جانا چاہیے اور اسے بزدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب دشمن سے لڑائیاں ہو رہی ہوں تو اس وقت اپنے مالوں کو خوب خرچ کرو۔ اگر تم اپنے اموال کو روک لو گے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کا سامان پیدا کرو گے۔ چنانچہ احادیث میں حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے تو ہم خدا تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنے دین کو تقویت اور عزت دی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو قلنا هل نقیم فی اموالنا ونصلحها
ہم نے کہا کہ اگر اب ہم اپنے مالوں کی حفاظت کریں اور اسے جمع کریں تو یہ اچھا ہوگا۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ بس اپنے مالوں کو جمع نہ کرو بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرو، ورنہ تمہاری جانیں ضائع چلی جائیں گی، دشمن تم پر چڑھ آئیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کے بعد امیر معاویہ کی حکومت کا زمانہ آیا۔ عقبہ بن عامر جوہنی ان کی طرف سے مصر کے گورنر تھے۔ حضرت عقبہ کے عہد امارت میں حضرت ابو ایوب کو 2 مرتبہ سفر مصر کا اتفاق ہوا۔ پہلا سفر طلب حدیث کے لیے تھا۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ حضرت عقبہ کسی خاص حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ صرف ایک حدیث کے لیے حضرت ابو ایوب نے بڑھاپے میں سفر کی زحمت گوارہ کی۔ دوسری مرتبہ غزوہ روم میں شرکت کے ارادے سے مصر تشریف لے گئے۔ مروان جب مدینہ کا گورنر تھا، وہ ایک روز آیا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لگایا ہوا تھا۔ مروان نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ شرک ہے، جھکے ہوئے سجدہ کر رہے ہو۔ پھر مروان نے اس شخص کے پاس آیا تو کیا دیکھا کہ وہ تو ابو ایوب انصاری ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، ان پتھروں کے پاس نہیں آیا۔ ابو عبد الرحمن حبلی سے مروی ہے کہ ہم سمندر میں تھے اور ہم پر عبداللہ بن قیس فزاری امیر تھا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ وہ اموال غنیمت تقسیم کرنے والے۔ یہاں مطلب یہ تھا کہ میں اس محبت و عشق کی وجہ سے جھکا ہوا ہوں، نہ پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہا، نہ میں شرک کر رہا ہوں، بلکہ ایک محبت کا اظہار ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میرے دل میں ہے، شرک نہیں ہے۔ ابو عبد الرحمن حبلی سے مروی ہے کہ ہم سمندر میں تھے اور ہم پر عبداللہ بن قیس فزاری امیر تھا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ وہ اموال غنیمت تقسیم کرنے والے کے پاس سے گزرے جو قیدیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت رو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس عورت کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو الگ کر دیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس پر انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے بعد اموال غنیمت تقسیم کرنے والا عبداللہ بن قیس کے پاس گیا اور انہوں نے یہ سب بتایا، تو انہوں نے حضرت ابو ایوب کو بلا بھیجا اور پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا۔ بس یہ جو بعض لوگ ماؤں سے بچے چھین لیتے ہیں، ان کے لیے بھی میں سبق ہے۔ پھر یہ اسلام پر اعتراض کرنے والے دیکھیں کہ خود کیا کرتے ہیں۔ اسلام تو اس حد تک خیال رکھتا ہے۔ اب گزشتہ دنوں امریکہ کی خبریں تھیں کہ وہاں بھی جو امیگرینٹس آئے ہوئے تھے ان کو علیحدہ انہوں نے رکھ دیا، مہاجرین کو، ماؤں کو علیحدہ، بچوں کو علیحدہ کیا، اور بعض بچے کچھ عرصے کے بعد پہچان نہیں سکے ماؤں کو۔ بہرحال اسلام اس حد تک تلقین کرتا ہے کہ ماؤں کو بچوں سے جدا نہ کرو اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں دو اس وجہ سے۔ حضرت مرثد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے پاس جہاد کی غرض سے آئے تو ان دنوں حضرت عقبہ بن عامر مصر کے والی تھے۔ انہوں نے مغرب کی نماز میں تاخیر کی۔ حضرت ابو ایوب ان کے پاس گئے اور کہا، اے عقبہ، یہ کیسی نماز ہے؟ حضرت عقبہ نے جواب دیا، ہم مصروف تھے۔ حضرت ابو ایوب نے کہا، اللہ کی قسم، میری صرف یہ غرض ہے کہ لوگ یہ نہ گمان کریں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر باقی رہے گی، یا یہ فرمایا کہ فطرت پر قائم رہے گی جب تک وہ مغرب میں تاخیر نہ کریں یہاں تک کہ ستارے چمکنے لگیں۔ ابو واصل سے مروی ہے، یعنی پہلے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے،
ابو واصل سے مروی ہے کہ میں حضرت ابو ایوب انصاری سے ملا، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور دیکھا کہ میرے ناخن بہت لمبے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آسمان کی خبروں کے متعلق سوال کرتا ہے اور وہ اپنے ناخن اس طرح لمبے رکھتا ہے جیسے پرندوں کے ناخن ہوتے ہیں، ان میں جنابت اور گندگی اور میل کچیل اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یعنی باتیں تو بڑی اونچی اونچی پوچھتے ہو تم لوگ، معرفت کی کرتے ہو، لیکن اپنی حالت تمہاری یہ ہے کہ ناخن تمہارے لمبے ہیں اور ان میں گند اکٹھا ہو جاتا ہے، اس لیے ناخن کاٹ کے رکھا کرو۔ حضرت ابو ایوب کا مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب کا فضل و کمال اس قدر مسلم تھا کہ خود صحابہ ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس، ابن عمر، براء بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، زید بن خالد جوہنی، مقدام بن مادی، کرب، جابر بن سمرہ، عبداللہ بن یزید ختمی وغیرہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، حضرت ابو ایوب کے فیض سے بے نیاز نہیں تھے۔ تابعین میں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، سالم بن عبداللہ، عطا بن یسار، عطا بن یزید لیثی، ابو سلمہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ بڑے پائے کے لوگ ہیں، تاہم وہ حضرت ابو ایوب کے ارادت مندوں میں داخل تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ وہ معاویہ کے زمانے میں جہاد کے لیے نکلے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، مرض میں شدت ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے اٹھا لینا، اور جب تم لوگ دشمن کے مقابلے میں صف بستہ ہو جاؤ تو مجھے اپنے قدموں کے پاس دفن کر دینا۔ میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اگر میری وفات قریب نہ ہوتی تو میں اسے بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا میں نے تم لوگوں سے ایک ایسی چیز چھپائی ہوئی تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ کرتے تو اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور پھر اللہ اسے بخش دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت اور بخشش کی صفت کو اس حد تک اس کو پاس کرتا ہے۔ راوی محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری غزوہ بدر میں شریک ہوئے، آپ مسلمانوں کی کسی لڑائی میں پیچھے نہیں رہے سوائے اس کے کہ آپ کسی دوسری لڑائی میں شامل ہوتے، یعنی اگر ایک وقت میں دو مختلف جنگ ہو رہی ہوتی تو کسی نہ کسی جنگ میں لازمی شامل ہوتے تھے۔ صرف 1 سال وہ لڑائی میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ لشکر پر ایک نوجوان سپہ سالار بنا دیا گیا تھا، وہ اس سال بیٹھے رہے۔ اس سال کے بعد وہ افسوس کرتے اور کہتے کہ مجھے اس بات سے کیا غرض کہ مجھ پر کون عامل مقرر کیا گیا، مجھے اس بات سے کیا غرض کہ مجھ پر کون عامل مقرر کیا گیا، مجھے اس بات سے کیا غرض کہ مجھ پر کون عامل مقرر کیا گیا۔ 3 دفعہ انہوں نے یہ بات کہی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس جوان کی امارت کی اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے وہ عبد الملک بن مروان تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت وہ بیمار ہو گئے، لشکر پر یزید بن معاویہ امیر تھا، وہ ان کے پاس ان کی عادت کو آیا اور پوچھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سوار کرنا، پھر جہاں تک گنجائش ملے دشمن کے ملک میں لے جانا، پھر جب گنجائش نہ پاؤ تو وہیں دفن کر دینا اور واپس آ جانا۔ جب حضرت ابو ایوب کی وفات ہو گئی تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گنجائش ملی وہ دشمن کے ملک میں لے گیا اور انہیں دفن کیا، پھر واپس آ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انفروا خفافا و ثقالا، یعنی نکل کھڑے ہو ہلکے بھی اور بھاری بھی، انفروا خفافا و ثقالا، اور میں اپنے آپ کو ہلکا بھی پاتا ہوں اور بھاری بھی۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ اہل مکہ میں سے کسی شخص نے سے مروی ہے
کہ یزید بن معاویہ جس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ لوگوں سے میرا سلام کہنا، وہ مجھے لے کر چلیں اور جتنا دور وہ مجھ سے لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ تو یزید نے لوگوں کو سب بتایا جو حضرت ابو ایوب نے ان سے کہا تھا۔ لوگوں نے مانا اور ان کے جنازے کو جس حد تک وہ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک جہاد سے چمٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات قسطنطنیہ میں ہوئی۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ 52 ہجری میں یزید بن معاویہ نے اپنے والد امیر معاویہ کی خلافت میں قسطنطنیہ کی جنگ لڑی۔ اسی سال حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات ہوئی۔ یزید بن معاویہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ ان کی قبر روم میں قلعہ قسطنطنیہ کے پاس ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اہل روم ان کی قبر کی حفاظت اور مرمت کرتے ہیں اور قحط کے ایام میں وہ آپ کے ذریعے پانی طلب کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری نے امیر معاویہ کے عہد میں یزید کی کمان میں رومی حکومت کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور قسطنطنیہ کے شہر کے پاس 50 یا 51 ہجری میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق یزید نے گھوڑ سواروں کو حکم دیا جو حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پر آگے پیچھے دوڑتے رہے یہاں تک کہ ان کی قبر کا نشان مٹ گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس رات حضرت ابو ایوب کو دفن کیا گیا اس کی صبح رومیوں نے مسلمانوں سے پوچھا تم لوگ رات کو کیا کرتے رہے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ میں سے تھے اور اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے ان سب سے قدیم تھے۔ ہم نے انہیں دفن کیا جیسا کہ تم دیکھ چکے ہو، اور اللہ کی قسم اگر قبر کھودی گئی تو جب تک ہمارے پاس حکومت ہے عرب کی سرزمین میں تمہارے لیے ناقوس نہیں بجے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاں قحط پڑتا تو ان کی قبر سے تھوڑی سی مٹی ہٹاتے تو بارش ہو جاتی۔ یہ وہاں بھی ایک روایت قائم ہے، کہاں تک صحیح ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری 50 یا 51 ہجری یا 52 ہجری میں غزوہ قسطنطنیہ میں فوت ہوئے۔ آخری قول اکثر لوگوں کا ہے، یعنی 52 ہجری کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ترکی کے شہر استنبول میں ہے۔ مزار ایک چبوترے میں ہے جسے پیتل کی جالی دار دروازے سے بند کیا ہوا ہے۔ ترکی کے اکثر لوگ سکون قلب کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اب بدری صحابہ کا یہ ذکر تو ختم ہو گیا، لیکن چاروں خلفاء کا انشاءاللہ بیان کروں گا جو پہلے مختصر بیان ہوا تھا، بعض کا تفصیلی بیان کروں گا۔ اسی طرح شروع میں بعض صحابہ کا مختصر ذکر ہوا تھا، اگر ان کے بارے میں کچھ اور مواد میسر آیا تو وہ بھی بیان کر دوں گا۔ ان کے جب لکھا جائے گا تو اس حصے میں چلا جائے گا وہ ان صحابہ کی سیرت میں، اور چند ایک ہی ہوں گے وہ لوگ۔ اب بعض مرحومین کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی، اور ان کے نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا نمازوں کے بعد۔ پہلا ہے مکرم عبدالحی منڈل صاحب، معلم سلسلہ ہیں انڈیا کے۔ 25 ستمبر 2020 کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 53 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے سال 1999 میں تحقیق کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ 2003 میں جامعۃ المبشرین سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وفات تک محنت اور اخلاص اور لگن سے خدمت سلسلہ کرتے رہے۔ اس لحاظ سے مرحوم کا عرصہ خدمت 17 سال بنتا ہے۔ مرحوم انتہائی مخلص، دیندار، اطاعت گزار، نمازوں کے پابند اور سلسلہ سے محبت رکھنے والے معلم تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی سکون قلب عطا فرمائے، بیوی بچوں کو۔ اگلا جنازہ ہے مکرم سراج الاسلام صاحب، معلم سے ضلع مرشد آباد بنگال کا، جو 14 اکتوبر 2020 کو 60 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلم صاحب مرحوم نے 2002 میں جامعۃ المبشرین قادیان میں 6 ماہ کی معلمین کی ٹریننگ حاصل کی اور 2020 تک بطور عارضی بالمختہ معلم خدمت کرتے رہے۔ اس لحاظ سے معلم صاحب مرحوم کا عرصہ خدمت 18 سال بنتا ہے۔ مرحوم انتہائی مخلص، دیندار، اطاعت گزار، صوم و صلات کے پابند، سلسلہ سے محبت رکھنے والے محنتی معلم تھے۔ مرحوم نے اپنی اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں۔
بڑی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، تیسری بیٹی زیر تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے لوائقین کو بھی صبر عطا فرمائے، نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ تیسرا جنازہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے نواسے اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے پوتے، حضرت نواب عبدالحفیظ بیگم صاحبہ اور حضرت نواب عبداللہ خان صاحب کے بیٹے مکرم شاہد احمد خان پاشا صاحب کا، جو 26 اکتوبر کو 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے، ہسپتال میں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب موسی تھے۔ مکرم شاہد احمد خان صاحب کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی مکرم امت الشکور صاحبہ کے ساتھ، جو خلیفۃ المسیح ثالث کی بیٹی تھیں، ان سے ہوئی 1962 میں، اور ان کا نکاح مولانا جلال الدین صاحب شمس نے پڑھا تھا حضرت مسلم موت کی بیماری کی وجہ سے۔ پہلی شادی سے ان کے 5 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ دوسری شادی ان کی سمینہ سعید صاحب بن سعید صاحب مرحوم سے ہوئی 1977 میں، جن سے ایک بیٹا ہے ان کا، وہ امریکہ میں آج کل۔ خلیفۃ مسیح ثالث کے ساتھ باقاعدہ ان کو کوئی جماعتی خدمات تو ان کی نہیں ہے، لیکن خلیفۃ مسیح ثالث کے ساتھ بعض بیرونی دوروں میں ان کو جانے کی توفیق ملی اور وہاں خدمت کا ان کو موقع ملا۔ اور اسی طرح دوسری خوبی ان کی یہ بھی ہے، ان کی اہلیہ نے لکھا تھا کہ بڑے غریب پرور تھے، بہت سے غریبوں کا خرچ دیا کرتے تھے، بلکہ ایک مکان بھی بنا کے دیا، اور باقاعدگی سے امداد کرنے والے تھے غریبوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ ان کے بچوں کو بھی جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم سید مسعود احمد شاہ صاحب شیفیلڈ UK کا، جو 8 ستمبر کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے والد حضرت سید نادر حسین صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آئی تھی، جنہوں نے 1902 میں 20 سال کی عمر میں قادیان جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سید مسعود احمد شاہ صاحب 1962 میں UK آنے کے بعد مستقل طور پر شیفیلڈ میں رہائش پذیر تھے۔ شیفیلڈ میں جماعت قائم ہونے پر آپ کی رہائش گاہ کو پہلا نماز سینٹر بنایا گیا، اور 1970 تک آپ ہی صدر جماعت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ بعض 1997 سے لے کر آخر دم تک سیکٹری ضیافت کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم خوش مزاج، مہمان نواز، شریف النفس، خدمت کے جذبے سے سرشار، غریبوں کے ہمدرد، ایک نیک مخلص اور باوفا انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ بے پناہ عقیدت کا تعلق تھا۔ آپ کی بیٹی ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں جماعت اور خصوصاً خلافت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے، اور ہر 6 ماہ بعد خلیفۃ المسیح سے ملاقات کی تلقین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی اور اہلیہ کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے شاہ صاحب سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، بیٹی کو، اہلیہ کو، ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر